بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود شریف کے حوالے سے بہت ہی اہم موضوع آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ درود خواں کے لیے روز قیامت کیا کیا انعامات ہوں گے، اور آج جن انعامات اور جن فضائل و برکات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ احادیث نبوی سے ثابت ہیں۔ سعادت الدارین کی حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے اسے پل صراط پہ سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اسے پار کر دیا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو، سعادت الدارین کی ایک اور حدیث پاک ہے، اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم شفیع اعظم سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعادت الدارین کی ایک اور خوبصورت حدیث ہے، رسول اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اس سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہیں؟ اللہ کے برحق نبی نے فرمایا، ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی ہوگی، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا وہ شخص جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، دیکھو کہ قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں کو بیٹے کی خبر ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، گرمی، بھوک، پیاس کی شدت ہوگی، اور ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی کہ خدا جانے میرا کیا معاملہ ہوگا، خدا جانے میرا کیا معاملہ ہوگا، خدا جانے اللہ پاک مجھے آج دوزخ میں ہمیشہ کے لیے پھینک دے گا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بشارت دی کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا بلا شبہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ القول البدیع کی حدیث پاک ہے، اے لوگو، تم میں قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گھاٹیوں سے
جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قیامت کا دن کتنا سخت ترین ہے، کتنا دشوار ہے، اور اللہ کے نبی برحق نے بشارت دے دی کہ وہ شخص جلد نجات پا جائے گا جس نے کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ آئیے محبت سے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم سید دو عالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا نا، وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے والے کو کتنی عظیم سعادت عطا کی گئی ہے۔ آئیے ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ القول البدیع درود شریف کی ایک مسند کتاب ہے جس میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ وارد ہوں گے جن کو میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، ہم لوگ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ دنیا میں کسی بھی خطے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی حاضر و ناظر نبی زندہ و جاوید نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اور ہماری تصویریں، ہمارے چہرے ان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ روز قیامت حوض کوثر پر جب لوگ ان کے سامنے آئیں گے تو فرما رہے ہیں وہ لوگ ہوں گے جن کو میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کتنی عظیم سعادت ہے۔ 1400 سال گزر چکے، آج بھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گناہ گار کوئی امتی دنیا کے کسی خطے میں، پاکستان میں بیٹھ کر اگر درود پڑھتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے، تو حدیث پاک کے مطابق اس کا چہرہ، اس کا عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بما درود پاک پیش ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں۔ القول البدیع کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے محبت سے ایک دفعہ درود شریف سب مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ القول البدیع کی ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی برحق امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ والو ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے پاک ہے،
اور دوزخ کی آگ سے بڑی ہے اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں میں رکھے گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے والے کا نا مرتبہ و مقام بہت وسیع ہے، بہت اونچا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کیجیے۔ القول البدی کی ایک مشہور حدیث پاک ہے، رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار، میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ والو، درود شریف کوئی سا پڑھو، کوئی سا درود شریف ہو، چاہے درود ابراہیم پڑھو، چاہے درود مختصر پڑھو، چاہے درود رحمت پڑھو، یا جو درود شریف تمہیں یاد ہو وہ پڑھو، جس درود شریف سے آپ کو محبت ہو وہ پڑھو، لیکن حدیث شریف کے الفاظ ہیں جو 50 بار درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ کے نبی اس سے مصافحہ فرما دیں گے۔ میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد عربی بلا شبہ صادق اور امین نبی ہیں، اللہ کے نبی سچے اور برحق نبی ہیں، جو انہوں نے فرما دیا بلا شبہ ہو کر رہے گا، اور ہم سب کو اس پر یقین اور ایمان ہے۔ تو اللہ والو، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ 50 بار درود پاک پڑھنا ہو، اور درود بھی اگر صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو بہت مختصر درود ہیں، اور 50 بار پڑھنے میں 15 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اللہ والو، آؤ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کریں، آؤ کہ ہم سب مل کر ایک بار تو درود شریف اکٹھے پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلائل الخیرات درود شریف کی ایک مصنف کتاب ہے، جس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھے گا اس کو جنت میں زیادہ حوریں عطا ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کچھ احادیث میں ہیں کہ ایک امتی کو نا کم از کم 70 حوروں کا وعدہ ہے۔ تو درود شریف میں کے فضائل کی اس حدیث میں ہیں کہ جو زیادہ درود پاک پڑھے گا اسے زیادہ حوریں عطا کی جائیں گی۔ اللہ والو، آج ہمیں اپنے اعمال کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری نمازیں قبول ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے روزے قبول ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جو کسی سے نیکی کبھی کی ہے یا نہیں کی، اور کی ہے تو کیا قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ لیکن درود شریف وہ واحد عمل ہے جو منہ سے ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ جس نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ درود بھیج نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس نے یہ الفاظ ادا کر دیے منہ سے ادا ہوتے ہی قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آؤ ایک آخری حدیث پاک سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مواہب اللدنیہ میں یہ موجود ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہوں کا پلڑا استغفر اللہ، گناہوں کا پلڑا باری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ جو اس کا بیڑا پار کر گئے وہ پوچھے گا، اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، اور آپ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ رحمت للعالمین امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان برحق سے ارشاد فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم نے مجھ پر بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ آئیے سب مل کر ہم ایک دفعہ درود و سلام با ادب
اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرن۔